صوبہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جاتا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. طالبان کے ساتھ ملی ہوئی پیٹی. یہ ملیٹنٹس انہوں نے پورا صوبہ ملیٹنٹس کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں رکھیں گے. دیکھیں یہ اپنے آپ کو فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں صاحب تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک شاٹ چلایا ہے علی مین گنڈا پور صاحب کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فیڈرل فورس کے پی کے اندر آ کر کسی طریقے کی کارروائی صوبے کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکے گی. آپ وفاق کے نمائندے ہیں کے پی کے میں, کے پی کے سی ایم یہ کہہ رہے ہیں, تو کے پی کے جو چیلنجز ہیں سیکیورٹی والے وہ کیسے ہینڈل ہوں گے؟ Are you going to be the bridge between the federal government and the provincial government? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مجھے نہیں پتا کس حوالے سے بات کریں, کس چیز سے بات کر رہے ہیں. نارملی بھی ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے وفاق کے ساتھ, وفاق ان کے ساتھ بات چیت کرتا تھا, اچھی اچھی پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہوتے تھے. اور میں تو پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے محسن نقوی صاحب نے ہمارے سی ایم کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اس طرح اگر ہمارے کرکٹ گراؤنڈ ارباب نیاز اسٹیڈیم کو اڈاپٹ کر لیتے تو آج ہمارا کرکٹ گراؤنڈ بھی بن گیا ہوتا, وہاں پہ کرکٹ بھی ہو رہی ہوتی. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے سی ایم صاحب کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا؟ ان کے تو آپس میں آج کل ٹویٹ کے اوپر لڑائیاں چل رہی ہیں. دیکھیں پالیٹکس از ڈے ٹو ڈے افیئر نا. میں تو ایک سال سے لگا ہوا تھا نا. جو کل محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, اور آپ کے پروگرام میں نے کتنی دفعہ بات کی ہے کہ طالبان سے بات چیت نہیں, بات چیت نہیں, وہ بتا لے رہے ہیں. تو انہوں نے پہلے آفیشیل میٹنگ میں کہہ دیا تھا کہ ہم دیتے ہیں. اور بہت سی مطلب ہے کہ چیزیں ہیں جو ان سے تانے بانے ان کے ساتھ ملتے ہیں. دیکھیں اگر وفاقی فورس یا فوج خیبر پختونخوا میں آپریٹ نہیں کرے گی, اور اگر یہ ایک سال ابھی یہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو خدا نخواستہ یہ صوبہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جاتا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. طالبان کے ساتھ ملی ہوئی پیٹی. یہ ملیٹنٹس انہوں نے پورا صوبہ ملیٹنٹس کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں رکھیں گے. دیکھیں یہ اپنے آپ کو فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں یہ فیس سیونگ ہے. پہلے تو ان کا اصل میں کل ان کو ڈیفینیٹلی ان کا بلڈ پریشر بھی تھوڑا ہے, کیونکہ متحدہ اپوزیشن سب نے بائیک آؤٹ کیا تھا. کوئی بھی کوئی اسی کی پریس کانفرنس نہیں کر, کوئی بھی اس کانفرنس میں نہیں گئی تھی, کیونکہ دیکھیں حکومتیں اے پی سی نہیں بلاتی, حکومتیں ایکشن کرتی ہیں. آپ جو کل لگے ہوئے تھے چاچا چاچا کر رہے تھے, ایکشن کریں. کیا ایکشن کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. It does, but what action do you want? اس نے بتایا کہ اس نے امن و امان کے لیے پورے صوبے میں آج تک کیا کیا ہے. اپنا ضلع نہیں سنبھال سکتے, اپنے ضلع میں کیا پوزیشن ہے, ٹانک میں کیا پوزیشن ہے, ان کے اپنے گاؤں کی کیا پوزیشن ہے. یہ آج تک وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اپنے گاؤں نہیں گئے. وہ پوزیشن جو ہے وہ تو آپ کے کہنے کے مطابق وہ تو ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ کے تھرو وہ پوزیشن ہوئی ہے نا. آپ تو کہہ رہے ہیں ملے ہوئے ہیں لوگ. ملے مطلب یہ ہے کہ ملے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے صوبہ ان کے حوالے کیا ہوا ہے, پچھلے ان کی حکومت میں تو ملیٹنٹس آئے تھے نا افغانستان سے, آپ اور میں نہیں لے کے آئے تھے نا, انہی کی حکومت میں ملیٹنٹس واپس آئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے دیا ہوا ہے, انہوں نے آج تک کوئی ایکشن لیا ہے ملیٹنٹس کے خلاف لیا ہوا ہے؟ یہ بتائیں کہ انہوں نے آج تک مجھے بتائیں جو ہمارے فوج کے جوان نے قربانی دی, افسر سے دی ہے, یا پولیس کے نوجوان دی ہے, کس کے گھر فتح خانی کرنے گئے ہیں؟ کسی کے دعا کے لیے گئے آج تک؟ کسی شہید کے گھر خانی کرنے سے زیادہ اگر وہ ایکشن لے لیں نہیں, وہ بھی ضروری ہے. دیکھیں آج آپ کا اگر آپ کا گن مین فار ایگزامپل آپ کا ایک آپ کے لیے جان کی قربانی دے رہے ہیں, اور آپ کی اس فیملی کے سر پہ اگر آپ ہاتھ نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ خدا نخواستہ کل آپ کی فیملی کے ساتھ پھر ایسا ہوگا تو ایک اور چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو کوئی تحفظات ہیں, جائیں وفاق کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں. ہر چیز سے بات چیت ہوتی بھی رہتی ہے, باتیں بھی کرتے ہیں, اپنی مجبوریاں بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں, پھر ان کو اجازت بھی ملتی ہے. بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں نا. دیکھیں پارٹی کے اندر بھی مجبوری ہوتی ہیں, چیزیں بھی ہوتی ہیں. عمران خان صاحب مجبوری تو نہیں ہے؟ نہیں وہ تو مائنس ہو چکے ہیں. مائنس ہو چکے ہیں عمران خان صاحب, مائنس ہو چکے ہیں. اس کی بہن نہیں کہہ رہی مائنس ہو چکے. نہیں وہ تو کہہ رہی تھی کر رہے ہیں, کیا لگتا ہے کہ کر لیا ہے تو اپنی ان کو ایسے لگ رہا تھا, ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. دیکھیں نا سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا, وہ کہہ رہے تھے جی یہ ہمارے بانی چیئرمین کی یہ لسٹ ہے, یہ دوسری لسٹ ہے, یہ تیسری لسٹ ہے, یہ چوتھی لسٹ ہے. کس نے مائنس کیا کونی صاحب؟ ہماری صوبائی حکومت نے مائنس کیا ہے. علی مین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا. کے پی پی ٹی آئی نے تو آلریڈی مائنس کیا ہے. کے پی پی ٹی آئی ایز اے ہول. دیکھیں آپ جنید اکبر صاحب ہیں, عاطف خان صاحب ہیں, آپ مجھے بتائیں, اور ادھر آپ کے چینل سے ہم سن رہے ہیں کہ 5 اگست کو ایک کلائمیکس ہوگا اور ایک پیک ہوگی, پتہ نہیں جنون اور پتہ نہیں جنات یا جو بھی. علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا جب یہ گئے بارات لینے لاہور, ٹھیک ہے, اور ایک فارم ہاؤس میں ان کا وہ جنون ٹھس ہو گیا, وہاں پہ کھانے شانے پریس کانفرنس کر کے آئے, وہاں سے ایک اے ٹی ایم اٹھا کر لائے, مرزا آفریدی صاحب کی بات کریں, ایک اے ٹی ایم اٹھا کر لائے, پشاور میں ان کو الیکشن لڑایا, پھر کہا کہ 90 دن انتظار کریں. 90 دن کے پیچھے تو مجھے ایک ڈکٹیٹر کی بو آ رہی تھی کہ ڈکٹیٹر بھی 90 دن کر رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ پھر تو بتائیں نا 5 تو اگلے ہفتے 5 ہے, کیا کریں 5 کو تو انہوں نے بالکل ایک تباہی کرنی تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ. صاحب کہہ رہے ہیں جو مرضی تحریک چلا دے تحریک ٹھس جائے گی. ہے نہیں تحریک کی طرح, ہے ہی نہیں تحریک. آپ مجھے بتائیں آج تک پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے پورے ایک سال سوا سال میں کتنے لوگ آئے ہیں اسلام آباد؟ آپ لوگوں نے آنے دی ہیں, مطلب پنجاب کی حکومت, سندھ کی حکومت نے آنے دی. ہاں پورا احتجاج ہوگا تو آنے دیں گے. اگر یہ بندوقیں لے کے آئیں گے, اسلحہ لے کر آئیں گے, اکاؤنٹ کو ہاتھ میں لیں گے تو بالکل گھر سے بھی نہیں نکل پائیں گے. کے پی کے سے بندوقیں آئی تھیں لیکن پنجاب اور سندھ سے کدھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کے پی کی جو آئے تھے نا وہ سرکاری پی ٹی آئی تھی, جس کو ڈی سی نے, جس کو ریونیو نے ڈپارٹمنٹ نے, جس کو ٹی ایم ایز نے گاڑیاں دی, پیسے دیے, خرچے دیے کہ جاؤ. نہیں لیکن سندھ اور پنجاب والی پی ٹی آئی کدھر بندوقیں لے کر آئی تھی کنڈی صاحب؟ لائی تھی. آئے کدھر تھے؟ کل تو ان کے 5-6 بندے جو کہ سی ایم ہاؤس میں پڑے. آپ لوگ دفعہ 144 لگا دیتے تھے, کہتے ہیں دیکھیں آ نہیں رہے ہیں تو آنے دینا. ہم بھی تو اپوزیشن ہوتے تھے, دفعہ 44 ہم پہ بھی لگی ہوتی تھی, ہم آج نہیں جاتے تھے. آپ لوگوں کی لانگ مارچ ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی؟ دفعہ 44 نہیں تھی نا, نہیں مطلب ایٹ پلیسز تھی, ناٹ ایٹ آل پلیسز تھی نا. ہم نے کیا, ہم نے کوئی ایک گم والا کراچی اسلام آباد تک توڑا,
یہ تو دہشت گرد تو آتے ہیں، مطلب ہے کہ 4 پچھلی دفعہ رینج سے لوگ شہید ہوئے، کیا کہ کچھ نہیں کرتے، سرکاری عملہ کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں. آپ کے یہاں پر یہ جو میٹرو بسز کے اسٹیشن انہوں نے جلائے، کیا کچھ انہوں نے کیا. احتجاج کے طریقہ کار سے ان کے اختلاف ہو سکتا ہے کنڈی صاحب، لیکن کیا کسی ایک سیاسی جماعت کو یہ کہنا کہ وہ دہشت گرد ہیں یہ زیادتی نہیں ہے؟ 9 مئی میں نے کیا کہ آپ نے کیا؟ مطلب میں نے تو نہیں کیا، ڈیفینیٹلی آپ نے بھی نہیں کیا، لیکن جنہوں نے کیا ان کو سزا ملے. ساری جماعت کو تو آپ لپیٹ نہیں سکتے نا اس طرح سے. دیکھیں 9 مئی جن لوگوں نے کیا ہے تو ان کے لیڈران نے کو یہ کہا تھا نا کہ ایسے کرو. آج اگر میری پارٹی کا چیئرمین مجھے بولے ایسے کرو، میں ویسے کروں گا فار ایگزامپل. تو انہوں نے کیا تو کس کے کہنے پہ کیا؟ خود کیا انہوں نے. کس کے کہنے پہ کیا؟ اپنے جو ان کے چیئرمین تھے، بانی چیئرمین تھے، ان کی جو کمیٹی بنائی تھی 11 رکنی کمیٹی تھی، 11 کتنے رکنی کمیٹی تھی. تو کیسز چل رہے ہیں نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کہ فیصلے کچھ آ گئے آپ لیکن اس ساری جماعت کو تو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے نا کنڈی صاحب. دیٹس انفیئر. میں ساری جماعت کو دہشت گرد نہیں کہہ رہا ہوں. اچھے لوگ بھی پی ٹی، ہر جماعت میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے. احتجاج کیا کرنا ہے؟ آپ نے توڑ پھوڑ کرنی ہے، آپ نے فائرنگ کرنی ہے. آپ کا جو فلور آف دی ہاؤس، آپ کا لیڈر آف دی ہاؤس کہے کہ ہم مسئلہ لے کر جائیں گے اسلام آباد میں، یہ کریں گے. پھر بڑے دعوے کرتے ہیں ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ہم سرنگ نکالیں گے. ادھر آتے 6 دن میں، نکلتے ہوئے 6 منٹ نہیں لگتے ان کو. اچھا ویسے نکلتے ہوئے کافی جلدی راستہ بھی مل جاتا ہے. 6 منٹ آپ بھی راستہ دیتی ہیں نا، دامن کو راستہ آپ نے کھولا ہوتا ہے. میرا تو راستہ بند اور کھولنے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. آپ بتائیں، آپ وفاق کے نمائندے، آپ ہائیکنگ پہ جاتے ہیں، آپ کی روڈ کھلا ہوتا ہے. کون کھولتا ہے روڈ؟ آپ اسلام آباد والے، ہم تو پشاور میں بیٹھے ہوتے ہیں. اسلام آباد والے ہی کھولتے ہیں. Are you sure؟ پشاور تک صاف راستہ ملتا ہے، وفاق سے وفاق تک کا راستہ، وفاق تک سے وفاق کے نمائندے تک کا راستہ. تو اتنے سادہ لوگ ہیں کہ وہ دامن کو میں 13 موڑ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں 13 ضلع ہیں، بس یہ پڑھ لو تو 13 ضلع تمہیں کراس کرنا